تو ابھی آپ یہ بتائیں کہ پروڈکشن ہیڈ کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں اور باقی کس طرح معاملات، ان کا محبت سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے اور عامر کی سپورٹ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی مقام دیا، میری جو جتنی تعلیم ہے، یا یہاں ARY میں میں ساتھ تھی، اس کے علاوہ پہلے میں عامر کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، لیکن ایز این امپلائی یہاں جیو میں اس سال سے میں ساتھ ہوں. 2 سال سے میں ARY میں ساتھ تھی. تو کام کی حیثیت سے مطلب ہر گھر سے لے کے یہاں تک ہی ظاہر عامر کی سپورٹ تھی. چاہے میری پڑھائی کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پڑھائی کا معاملہ رہا ہو، کام کا کہیں بھی معاملہ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ اپنی لمیٹیشنز کو خود بھی میں نے یاد رکھا کہ مجھے کہاں سے، میرے کیونکہ بچے اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر کام میں نے شروع کیا باقاعدہ. تو اب عامر کا یہ ہے کہ اسی طرح سے سپورٹ ان کی رہتی ہے جس طرح سے، اور مجھے وہ بالکل، ہم یہاں اس طرح سے آفس میں ہوتے ہیں جیسے ایک ٹیم ممبر، جیسے اور ٹیم ممبرس کو وہ کرتے ہیں اسی طرح سے مجھے بھی ڈیل کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ یہاں پہ مجھے کوئی اسپیشلی وہ کریں. برابری والا جو ایک سلوک ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے، اور مجھے اچھی لگتی ہے یہ بات کہ یہاں پہ ٹیم ممبرس کو یہ فیلنگ نہ آئے، مطلب اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو جیسے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے یا کوئی وہ ہوتا ہے تو، اور مجھے وہ بالکل برا نہیں لگتا. پہلی چیز تو یہ کہ ڈانٹ کا ہے ہی، ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے اگر کوئی معاملہ ہو اور سب کو کچھ کہا جا رہا ہو، مجھے بھی کہا جا رہا ہو، تو مجھے کوئی کبھی بھی فیل نہیں ہوتا یہ سوچوں میں یہاں، کیونکہ گھر میں وائف ہوں، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ تو گھر کی بات ہے، ظاہر ہے یہاں پر بھی ہیں، لیکن یہاں پر عامر جب ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک اپنے ہیڈ کی حیثیت سے، یوں بھی ہیڈ ہے اور یوں بھی ہیڈ ہے، تو اس حیثیت سے ہی میں سمجھتی ہوں ان کی رسپیکٹ اسی طرح سے کرتی ہوں. تو یہاں رسپیکٹ اور ڈبل ہو جاتی ہے آگے، کیونکہ پھر میں ان کی، کیونکہ انڈر میں کام بھی کر رہی ہوں، تو وہ بالکل برابری والا سلوک ہوتا ہے. اور بہت جہاں ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، جہاں پیار ہونا چاہیے پیار بھی ہوتا ہے، اور کافی کچھ ظاہر ہے ان سے سیکھتی رہی ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں. عام طور پہ ہمارا جو ایک مشرقی دور ہے، مشرقی روایات کے مطابق ایک شادی شدہ عورت کے لیے جاب کرنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ جب بچے پیدا ہوں. جی تو آپ اس طرح ماشاء اللہ 2 بچے ہیں، تو ان کو کس طرح مشکل، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بچے، ہاں صحیح بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جاب، پڑھائی میرے جب بچے ہوئے تو مجھے تھا شوق ہمیشہ سے کام کرنے کا عامر کے ساتھ، لیکن میں نے کبھی بھی، میں لائر ہوں آپ کو پتا ہے، لیکن میں نے وکالت کو اپنے بس تھوڑا بہت ان ٹچ رہتی ہوں اپنے وکالت سے تاکہ ایکٹیو لائر ہی رہوں، لیکن میں نے اس کو پریکٹسنگ اس میں اتنی نہیں رہی. میں نے ایز اے پروفیشن اپنے آپ کو یہیں رکھا، صرف اس وجہ سے کہ میرے ہسبینڈ کا آفس ہے، میرے ہسبینڈ کا کام ہے، اور اگر میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں کہ میں ان کے ساتھ مل کے کر سکتی ہوں. اس میں 2 وجوہات تھی مین ان کے ساتھ کام کرنے کی. پہلی وجہ یہ تھی کہ دین کا کام تھا، تو اس میں مجھے یہ تھا کہ یہاں دین دنیا دونوں ہی ہیں موجود، پلس یہ کہ میں اپنے محرم کے ساتھ کام کروں. میں یہاں اپنے محرم کے ساتھ کام کروں گی، جو میرے ارد گرد لوگ ہوں گے، جو مرد حضرات ہوں گے، ان کی نظروں میں بڑا اس سے فرق پڑے گا. تو میں نے اسی لیے کورٹ کو اپنا، مطلب لا کو اپنا باقاعدہ پروفیشن اس طرح سے نہیں بنایا. اس کو میں نے زیادہ بہتر سمجھا تاکہ دین سیکھوں بھی، اور دینی معاملات میں مطلب، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے میں PhD بھی کر رہی ہوں، تو وہ اس حوالے سے میری علماء سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، ان سے بھی بات ہوتی ہے، اور یہ پروڈکشن سائڈ مجھے بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے. بچوں کے حوالے سے یہ کہ بچے الحمدللہ آپ سمجھدار ہوں، عورت کی پہلی پرائیورٹی ہے اس کے بچے، اس کا گھر، اس کا ہسبینڈ، ان کو خوش رکھنا ہی اس کی ذمہ داری ہے، اسی پہ اس کو جنت ملنی ہے. یہ والے جو ہم کر رہے ہیں یہ کام، ان پہ ہمیں جنت تو نہیں ملنی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اور جس سیٹ پر بھی بیٹھے وہاں ایمانداری، اپنے نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، امانت داری اور بہت ساری چیزیں.
تو یہاں رہ کے یہ ساری چیزیں مطلب ایک دنیاوی حوالے سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بچے اب سمجھدار ہو گئے. بچوں کو میں کبھی آفس لے آتی ہوں اپنے ساتھ ساتھ. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے دیکھا بچے ساتھ ساتھ رہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچوں جیسے ماں باپ کی جو لائف ہوتی ہے اس میں بچوں کو بھی اسی طرح کا براٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ بچے وہ اس طرح کے وہ نخریلے ٹائپ کے بچے نہ بنے. ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر جگہ موو کرنے کی عادت ہو اسی طرح سے. تو بچے الحمدللہ بہت اچھے بچے ہیں, وہ صبر شکر والے بچے ہیں. تو ان کے ساتھ جب وہ بڑے ہوئے تو پھر میں نے باقاعدہ جاب کا اپنا آغاز کیا. ورنہ میں پہلے چھوٹی سی نیکی کرتی تھی. رمضان میں صرف میرا پروگرام ہوتا تھا یا بیچ میں کبھی میں نے 12 ربیع الاول کی پروگرام کیا ہے, شب معراج کی ہوسٹنگ کر لی. تو مطلب بہت چوزی سا کام ہوتا تھا وہ کرتی تھی. ریڈیو لائیو ریڈیو کیا, بہت ساری چیزیں کی, لیکن کبھی کبھار والا مطلب باقاعدہ جاب نہیں کی. وہ باقاعدہ جاب پھر میں نے ابھی 3 سال پہلے اسٹارٹ کی. تو اپنی پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی میری پرائرٹی میرا گھر, میرے بچے, میرے ہسبینڈ ہے. ابھی میرا آپ سے دوسرا کوشچن یہ ہے, آپ کے یہاں سینئر بھی ہیں کچھ جونیئر بھی ہیں جی, جیسے بات ختم ہوئی تھی جی جی, تو کس طرح آپ ان سے کام لیتی ہیں؟ یا میں ڈاکٹر صاحب کل سنا ہے میرے بھی بڑی بریکنگ نیوز تھی کل امام اور عبدالباق وہ سینئر آپ سے انہیں عہدے کے اعتبار سے جی جی, کس طرح یہ سٹاف میں آپ کام کرتی ہیں؟ بس ان جو سینئر ہیں ان کو سینئر ہی سمجھتی ہوں, لیکن یہ کہ خیر ہم بہت میرے اپنی نیچر جو ہے وہ یہ ہے کہ اوپن ہے, فرینڈلی سب کے ساتھ. سینئر جونیئر کا جو ریسپیکٹ ہے وہ اپنی جگہ تو وہ رہتی ہے, لیکن سب کے ساتھ سب بلکہ اپنے اپنے دکھڑے بھی کبھی کبھی اکیلے رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اچھا مطلب سب کے ساتھ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ ان کو میں جانتی ظاہر ہے شروع سے ہوں. عامر کی یہ ٹیم پوری ہے اور ان کو شروع سے جانتی ہوں. میرا جب سے جیو میں عامر آئے ہیں میرے ان سب سے بہت اچھی دوستی ہے, اور جتنے یہ سب لڑکے لڑکیاں سب میرے اچھے بھائیوں کی طرح سے ہیں, سب ہیں. تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ ایک اچھا کیا کہیں گے وہ لفظ, اچھا تعلق ہے شروع سے, تو انڈرسٹینڈنگ ہے ایک اچھی. تو کام اب جب کر رہی ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ان کے ساتھ کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح اور میں انہیں جانتی ہوں اچھی طرح. یہاں پہ زیادہ میں نے دیکھا کہ دوستانہ ماحول ہے. جی 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 جی. تو زیادہ آپ خواتین کو اپنے قریب اپنے ساتھ مخلص سمجھتی ہیں یا مرد حضرات؟ نہیں, مخلص میری پرابلم یہ ہے کہ میں جب کام کی بات آتی ہے تو میں کام کے معاملے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کو دیکھتی ہوں. قریب یہاں پر کیونکہ وہ کہیں مل نہیں رہا ہے. جب کام کی بات آتی ہے تو میں صحیح غلط کو دیتی ہوں, رائٹ رانگ کو دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے کچھ ہے تو میں اس میں تعلق نہیں میری, کیونکہ خالہ زاد بہن ہے سدرا, وہ بھی یہاں کام کرتی ہے میرے ساتھ. لیکن میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں میرا ریلیشن شپ ہے یا کچھ ہے, وہاں ریلیشن شپ کو اہمیت نہیں. ریلیشن شپ یہاں سے باہر ہے, یہاں جو بھی کچھ ہے وہ کام والا تعلق ہے, وہی نبھاتی ہوں. اور اس میں مرد اور خواتین کا معاملہ نہیں ہے. جو مجھ سے جس طرح سے رکھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح سے رکھتی ہوں. ابھی الحمدللہ رمضان شریف میں بہت بڑا پروگرام کیا, اس کی بڑی اچھی ریٹنگ آئی, سارے ریکارڈ توڑے ڈاکٹر صاحب نے. وہاں ڈاکٹر صاحب تو بہت زیادہ بزی تھے, جی انتہائی بزی تھے. جی, اس سارے ماحول میں اتنا سامان, اتنا اسٹاف, اتنے اسٹاف کے ساتھ ساتھ اتنے بیگانے لوگ, اجنبی لوگ آ رہے ہیں جی. تو ان میں کس طرح آپ نے سارے لوگوں کو ہینڈل کیا, یا ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بات بات ٹینشن دی کیا شکایت؟ نہیں, ان کو تو ٹینشن سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ پورا کمپلیٹلی لائیو ٹرانسمیشن تھی جس میں انہیں بیچارے کو کہتے ہیں نا کہ سانس لینے کی بس فرصت ملتی ہوگی تو ملتی ہوگی. روزہ بھی جب وہ کھولتے تھے آپ بھی ساتھ ہوتے تھے, آپ نے دیکھا کہ روزہ بھی اس طرح سے کھلتا تھا کہ بس کھجور پانی اپنا کھایا, ایک سموسہ کھا لیا زیادہ زیادہ, اور بس پھر لگ گئے وہ عالم اور عالم شروع ہو گیا. تو ان کو میری یہ کوشش ہوتی تھی ایز اے پروڈکشن ہیڈ بھی اور وہاں بیوی کے حیثیت سے بھی, دونوں حیثیت سے میری کوشش ہوتی کہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں میں خود حل کر لوں, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی پھٹے ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے وہ میں خود ان میں انوالو ہو جاؤں, ان کو حل کرنے کی کوشش کر لوں. عامر تک نہ پہنچیں کیونکہ وہ ویسے ہی بہت ٹینس تھے, بہت
ایگزرشن والا کام کر رہے تھے, اتنا بڑا سیٹ, اس پہ بھاگ دوڑ اور سارا کچھ, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ پیچھے کی ٹینشنز ان کو پتہ چلیں. میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جتنا کچھ میں ہینڈل کر سکتی ہوں میں خود کر لوں. بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی وہاں پہ تاکہ گھر کی طرف سے مجھے پریشانی نہیں ہو, یا بچے بعد میں آتے تھے لیکن یہ کہ ظاہر گھر بھی دیکھنا ہوتا تھا, تو بہرحال ہو جاتا تھا. مطلب عامر کو میں کوئی ٹینشن نہیں دیتی تھی, عامر تک پہنچنے سے پہلے ٹینشن کو کوشش کرتی تھی کہ وہ حل ہو جائے, ختم ہو جائے. آپ کتنی دیر میں فری ہو جائیں گے؟ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہو آفس میں. ہاں تو وہ راستہ بات کر رہی ہے اپنے, وہ چھوڑے ہوں. ٹھیک, اس کا بتائیں میں ان کو کیا بولوں گی, کتنی دیر میں آپ فارغ ہو رہے ہیں؟ 5 منٹ آؤ بس. صحیح, تو آپ ادھر ہی آ جائیے. ٹھیک, بھابھی سے فارغ آ جائیں. کتنی برکت ہے دیکھیں لیکن ابھی آپ یہی بیٹھے, یہاں بیٹھے بہت کچھ مل سکتا ہے. ہو گیا نہیں چل رہا جی. جی آپ فرما رہے تھے, تو سارا وہ سامان تقسیم کرنا کس طرح پر آپ تھا؟ سامان تقسیم کار جو ہے کام کی, ٹینشن کی, لوگوں کی. نہیں سب الحمدللہ ٹیم بہت اچھی ہے, بہت انرجیٹک ٹیم ہے اور سب لوگ لگے ہوئے ہوتے تھے. عامر تو ظاہر عامر سے تو مقابلہ کسی کا ہو نہیں سکتا, لیکن جو لوگ جتنے بھی لوگ تھے جن کی جو ذمہ داریاں تھی سب اپنی جگہ لگے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ لوگ اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ جیسے نیند کا آپ دیکھتے ہوں گے کہ عامر جاگ رہے ہیں, ہم تو فیملی سے ٹریننگ ہماری ہو چکی, لیکن ایک ٹیم بھی پوری طرح اسی انرجی کے ساتھ لگی. یہ بتائیں کہ آج ماشاءاللہ نیو یارک ٹائم نے بڑی اچھی سٹوری دی ہے, اور ایک وہ ریفرنس کے طور پر اخبار استعمال ہوتا ہے, تو اس حوالے سے پھر ایکسپرٹ ٹریبیون میں ایسا اخبار جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے پہلے نیگیٹو بے بنیاد چیزیں وہ شائع کرتا رہے, تو آج کیا فیل کرتی ہیں؟ کوئی خوشی, کوئی ایسا؟ نہیں, خوشی ہوتی ہے بالکل. جہاں جس جگہ پہ عامر کی تعریف ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور خوشی بہت ہوتی ہے یقیناً. اور جس طرح سے آپ نے کہا لوگ نیگیٹیوٹیز تو پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آ ہی رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جہاں پازیٹیو آ رہا ہے سمجھ لیں اس کے ساتھ نیگیٹو آپ کو, وہ کہتے ہیں نا ایک لو ایک فری والا چکر, وہ اس کے ساتھ آنا ہے, یہ طے بات ہوتی ہے. کیونکہ پازیٹیو آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حاسد اور آپ کے دشمن گفٹ میں آپ کے اس پازیٹیوٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جو لوگ کرتے رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور صحیح اور غلط کو پرکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. مسئلہ یہ ہے کہ عامر سے ذاتی طور پہ کوئی دشمنی کسی کی نہیں ہوتی. ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ٹو ایکسٹریمز چل رہی ہیں یہ ان کی اپنی تھاٹس ہیں, اپنی سوچیں ہیں, تو وہ جو جس طرح سمجھتا ہے وہ اس طرح سے پیش کر دیتا ہے. لاسٹ کوسچن آپ سے کہ شادی کے بعد خاص طور پہ میں پہلے جو عرض کیا کہ شادی شدہ عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جی, تو ظاہر جب تھکی ہوئی بیگم کر جاتی ہے, بچے آگے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت گھر میں ایسی ڈسکس ہوتی ہے اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ کہتے ہوئے کہ آپ کام چھوڑ دیں, یا آپ کہتے ہو کہ آپ اپنا دفتر آف کر دیں, بچوں کو کیا اس حوالے سے؟ بچوں کو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں سوچتی ہوں, کیونکہ عامر تو ظاہر ہے عامر کا تو روٹین ہے ہی آفس آنے کا, لیکن اب جب سے میں نے باقاعدہ آفس جوائن کیا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو, ابا کی تو عادت ہے نا کہ ابا دور ہوتے ہیں یا ٹائم, مطلب ظاہر ہے باپ کو تو جانا ہی اپنی نوکری پہ, تو ماں کی تو عادت نہیں ہے. میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو یا تو اپنے ساتھ رکھوں, یا اسکول ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول میں بیچ میں بھی جاتی ہوں بچوں کے پاس, یا بچوں کو بلا لیتی ہوں, یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بچے بھی جب اسکول سے آ جاتے ہیں ان کا کھانا بنا کے ان کا سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر میں آتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو یہ کمی کا احساس نہیں ہو کہ ماما نہیں, پھر ہر وقت ان سے کانٹیکٹ میں رہتی ہوں, کیا ہو رہا ہے ان کے جھگڑے وگڑے, یہ وہ چھوٹے موٹے ایشوز جو بچوں کے ہوتے ہیں اس حوالے سے. تو کوشش میری ہے یہ ہوتی ہے. اور اگر کبھی بھی ایسا مجھے محسوس ہوا کبھی بھی کہ میرے گھر کو کوئی پرابلم, مطلب ان لوگوں کو کوئی نیگلیجنس یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے میری پھر وہی پرائیورٹی ہوگی کہ میرا گھر ہی میرے پیر میں چھوڑ دوں گی. لیکن یہ کہ عامر کو کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا, عامر نے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. عامر
نے یہاں بھی سپورٹ، گھر پہ بھی، اور کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں پہلے پوری کروں، اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوں میرا ایک بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر پہلے جو اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریاں ہیں میں پہلے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اگر میں اس میں اچھی ہوں تو یقیناً میں یہاں بھی اچھی ہو جاؤں گی. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، ابھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو بہت ساری لائیو کال جو آ رہی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی مطالبہ تھا کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں کریں. لاہور کا کیا قصور ہے؟ تو آج وہ ایز اے پروڈکشن ہیڈ کے طور پہ انشاءاللہ لوگوں کے یہ جو جذبات ہیں اس کی قدر تو نہیں محدود کرتے ہی ہیں. عامر ہمیشہ کہتے ہیں، لاہور والے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، لاہور والے مجھے اسی لیے پسند ہے، اکثر عامر یہ کہتے ہیں. تو کوشش عامر کی اپروول ہو جائے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ آئیں وہاں پہ پروگرامز ہوں، وہاں پر ریکارڈ کریں. بلکہ ہمارے ٹویٹر پہ ہمارے فالوورز جتنے ہیں ان میں میجورٹی لاہور کی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ آئیں، بھابھی آپ آتی کیوں نہیں ہے، بھائی کے ساتھ آئیں وہاں پہ پروگرامز کریں. تو انشاءاللہ کوشش ہے، اور بہت جلد لاہور والے خوشخبری بھی سنیں گے انشاءاللہ.